بسم الله الرحمن الرحيم وكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم فكبكبوا فيها هم والغاوون گرائے جائیں گے دوزخ میں ان کو بھی اور سب گمراہوں کو بھی وجنود ابلیس اجمعون اور ابلیس کے سارے لشکر کو قالوا وهم فيها يختصمون اور وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ دوزخ میں جھگڑ رہے ہوں گے تاللہ ان كنا لفی ضلال مبین اللہ کی قسم یقیناً ہم ہی سری گمراہ تھے اذ نسویکم برب العالمین جب ہم نے تمہیں برابر کیا رب العالمین کے ساتھ وما اضلنا الا المجرمون نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر نافرمانوں نے فما لنا من شافعین بس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ولا صدیق حمیم اور نہ ہی کوئی ایسا دوست ہے جو ہمدردی کرے فلو ان لنا کرۃ بس ہے کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ واپس ہونا ہوتا فنکون من المؤمنین بس ہم ضرور ہوتے مومنوں میں سے ان فی ذلک لآیہ یقیناً اس واقعے میں بہت بڑی عبرت کی بات ہے وما کان اکثرهم مؤمنین نہیں ہے ان کے اکثر ایمان لانے والے ان ربک لہو العزیز الرحیم اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے رحم کرنے والا ہے فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ ماقبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا کہ آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ مجھے حکمت دے نیک لوگوں میں میرا شمار فرما اور پچھلے لوگوں میں میرے متعلق سچائی والی گواہی کے الفاظ بنا لے
اور جنت النعیم کی ورثہ میں سے مجھے بھی شمار فرما، اور میرے والد کو معاف فرما، یقیناً وہ گمراہ ہے، اور مجھے رسوا نہیں فرمانا جس دن تو مردوں کو زندہ کرے گا۔ آگے ادخال الہی ہے، اللہ فرماتے ہیں یوم لا ینفع مال ولا بنون، یہ قیامت کا دن جو ہے وہ اتنا ہولناک ہے کہ نہ تو مال فائدہ دے گا نہ بیٹے فائدہ دیں گے، مگر جو شخص اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا، ایمان والا اور عمل صالح والا دل لے کر آیا، وہی کامیاب ہوگا۔ جنت متقیوں کے قریب کر دی گئی ہے، جہنم گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی گئی ہے، اور جہنمی وقیل لہم اینما کنتم تعبدون، اللہ جہنمیوں سے کہیں گے کہ کہاں ہیں جنہیں تم پکارا کرتے تھے، عبادت کیے کرتے تھے اللہ کے سوا، کیا آج تمہاری وہ مدد کر سکتے ہیں یا وہ بدلہ لے سکتے ہیں؟ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، پس انہیں اوندے گرا دیا جائے گا دوزخ میں، جہنم میں، ان کو بھی اور سب گمراہوں کو بھی جنہوں نے اللہ کے سوا اوروں کو پکارا، اوروں کی عبادت کی، ان سب کو اوندے منہ جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر کو جہنم میں گرا دیا جائے گا، اوندے منہ گرا دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، اور وہ اس جہنم میں اس حال میں کہ آپس میں لڑنے لگ جائیں گے، آپس میں اختلاف کرنے لگ جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ مخاصمہ کرنے لگ جائیں گے، اور وہ اتنی سخت ہولناکی کا دن ہوگا کہ پہلے تو بات کرنا ان کے لیے ہمکنار ہوگا کہ بات ہی نہیں کر سکیں گے، لیکن جب بات کریں گے تو ایک دوسرے پر طعن و تشنیک، اور طعن و تشنیک بھی اس مقام پر جہاں خوب جل رہے ہوں گے۔ اللہ اس دن کی ہولناکی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ابلیس کا لشکر ہمیشہ انسانیت کے مخالف رہا ہے، ہمیشہ، اور ایسی مخالفت اس نے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بنی آدم، کہیں آپ کو جو ہے شیطان گمراہ نہ کر لے، لا یغوینکم الشیطان، کما جس کہ آپ کو جو ہے شیطان گمراہ نہ کر دے، جس طرح تمہارے جو ہے آباء و اجداد کو کے ساتھ اس نے ضد کے طور پر جو ہے پہلی مخالفت کی تھی، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس کا کامل مقابلہ کریں۔ مقابلہ اس کو نہیں کہتے کہ انسان دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال لے اور کہے کہ بس مقابلہ ہو رہا ہے، بلکہ ہر فان، ہر چیز، ہر ہتھیار کو اپنے پاس لے کر اور اس کو استعمال کا طریقہ بھی معلوم ہو۔ اخلاق ہم سب کو معلوم ہے کہ بہترین اخلاق کیا ہے۔ اب جب اخلاق کی باری آتی ہے کہ بندے مقابل آپ سے بد اخلاقی کرتا ہے، آپ وہاں اخلاق کا مظاہرہ کریں تو ہتھیار یہیں پر کام آنے والا ہے۔ معاملات کی بات ہے، ہم معاملات کی بات ہر وقت کرتے ہیں کہ معاملات صاف ہونے چاہیے، معاملات جو ہے ہر چیز سے بڑھ کر ہے، لیکن جب ہمارا معاملہ کسی کے ہاں پڑ جائے، وہاں ہم جو ہے بدعمالی کریں اور معاملے میں دھوکہ کریں، فریب کریں، یہ ہمارے ہتھیار، وہاں ہم نے ہتھیار گویا کہ دشمن کے سامنے ہمیں ہتھیار چلانے کا طریقہ ہی نہیں آتا۔ ہتھیار ہمارے پاس ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ ہتھیار ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن جب دشمن کا مقابلہ ہوا، وہاں آپ نے ہتھیار کو جو ہے ان کے سامنے سر تسلیم کر لیا، تو گویا کہ آپ مقابلہ نہیں کر رہے۔ عبادت کا معاملہ ہے، آپ عبادت کے وقت، یہ تو آپ ہر وقت کہتے ہیں نماز فرض ہے، اتنے اس کے فرائض ہیں، اتنے اس کے واجبات ہیں، اور کس کے لیے پڑھنا چاہیے؟ اللہ کے لیے پڑھنا چاہیے۔ وقت جب آ گیا انسان اس میں سستی کاہلی شروع کر دے، یہ در حقیقت شیطان کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والی بات ہے، بلکہ اس میں غیرت دکھائی جائے۔ جب بھی کوئی حکم کسی حکم کے متعلق متوجہ ہوتا ہے، وہاں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار یہ تو میں نے پہلے سے سیکھا ہوا ہے، بات ختم ہو گئی ہے، بلکہ در حقیقت بات ایسی سیکھنے اور سکھانے کی ہے کہ اکیلے نہیں ہے، بلکہ عمل کی ہے، کہ انسان جہاں عمل کی بات آتی ہے وہاں بڑا کوتاہی کرنے لگ جاتا ہے۔ جس طرح یہاں بھی یہ ہے کہ جنود ابلیس اجمعون، ابلیس کے سارے لشکر کو جب ڈال دیا جائے گا، اس وقت پھر وہ اپنی غلطی کو مان لیں گے، لیکن جھگڑے کریں گے جہنم میں، تاللہ قسمیں اٹھائیں گے، ان کننا لفی ضلال مبین، ہم تو سری گمراہ تھے، ہمیں یعنی سری گمراہی میں ہم پڑے ہوئے تھے۔ اور وہ سری گمراہی یہ نہیں ہے کہ انسان، اب ابو جہل کو متعلق اگر دیکھا جائے، ابو جہل کو مکہ والے سارے ابو الحکم مانتے تھے، ابو الحکم یعنی اس سے فیصلے کرواتے تھے، اپنے جھگڑوں میں اسے سامنے لاتے تھے اور یہ لوگوں کے صلح کرواتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نے اسے جو ہے جہالت کا باپ بنا دیا۔ وجہ کیا ہوئی؟ وجہ یہی ہوئی
کہ جب اس کے حد تک بات آئی دوسروں کے حد تک تو انسان بڑا ہی اچھا ہے، دوسرے کے حق کے متعلق تو یہی کہتا ہے ہر ایک کو اپنا حق جو ہے دوسرے کو دینا چاہیے، لیکن اپنی باری آ جائے وہاں انسان جو ہے دھوکہ شروع کر دے، منافقت شروع کر دے۔ ایسے اعمال اور افعال سے انسان مکمل توبہ کرے، اللہ کے سامنے رجوع کرے، ماقبل جو کچھ ہوئے ہیں اللہ کے سامنے رکھے، اللہ مجھ سے فلاں فلاں غلطی ہوئی ہے، تیرے در خالی نہیں ہے، تو جس کے تیرے در پر جو بھی آتا ہے تو اسے جو ہے جھولی بھر کر دیتا ہے، میں بھی تیرے در پر آیا ہوں، اپنی خطائیں لے کر آیا ہوں، ان خطاؤں کو تو نیکیوں میں تبدیل فرما، اور اللہ اس پر قادر بھی ہے۔ فرمائیں گے اذ نسویکم برب العالمین، ہم جو سری غلطی پر تھے کیوں تھے؟ اس لیے کہ جب ہم نے تمہیں برابر کر دیا رب العالمین کے ساتھ، ہم نے جو ہے تمہاری ایک شان تھی اور تمہاری شان کو ہم نے اللہ کے شان کے ساتھ برابر کر دیا، یہ ہماری سری غلطی تھی۔ اور اللہ رب العزت ان معبودین کو بھی ڈالیں گے جہنم میں جنہوں نے اپنی یعنی معبود ہونے کا دعویٰ کیا، فرعون ہے، اسی طرح جتنی بڑی بڑی یعنی نمرود، اسی طرح اور جنہوں نے اپنی خدائی ہونے کا دعویٰ کیا، اللہ ان سب کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اسی طرح گمراہ فرقوں میں سے ایسے فرقے مرزا قادیانی، اسی طرح دیگر جو ہے مسلمہ کذاب، اسود عنسی، یہ بڑے بڑے کفار، یہ بھی اللہ جہنم میں انہیں ڈال کر ان سے پوچھیں گے کہ جب یہ آپس میں مکالمہ کر رہے ہوں گے کہ یار تمہیں تو ہم نے رب العالمین کے ساتھ برابر کر دیا تھا، وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں تو صرف مجرموں ہی نے گمراہ کیا ہے، تم خود مجرم تھے۔ اور یہاں مجرم سے مراد کون ہے؟ تین طبقے ہیں، ایک خان کا طبقہ ہے کہ جو مالداری کے لحاظ سے دوسروں کو گمراہ کرتا ہے، دوسرے نمبر پر علماء ہیں جو اپنے علم کو چھپا کر یا علم کو لوگوں کے سامنے غلط بیان کر کے جو ہے گمراہ کیا جاتا ہے، تیسرے نمبر پر سردار ہے، قوم کا وڈیرا ہے کہ جو مال بھی نہیں ہے لیکن بڑا ہونے کی حیثیت سے وہ کیا کر لیتا ہے؟ دوسروں کو گمراہ کر لیتا ہے۔ اور جو ہے اس وڈیرے اور خان کو ایک لحاظ سے اگر دیکھا جائے پھر تیسرے نمبر پر جو ہے وہ پیر آ جاتا ہے، جو مرشد، یعنی کہ وہ آستانوں پر بیٹھ کر لوگوں کے جو ہے لوگوں کی عزتوں کے ساتھ، لوگوں کے مال کے ساتھ وہ کھیلتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہمیشہ کوشش کی جائے کہ جب بھی انسان ان تینوں لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑے وہاں پر آپ حق سچ کا ساتھ دیں، آپ یہ نہ کہیں کہ جو ہے یعنی بس چلتا ہے معاملہ، سارے علماء ہیں بس سارے جنت میں جانے والے ہیں اور اسی طرح سب کے متعلق ایک ہی ظن رکھیں، بلکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مد مقابل ہے۔ یہود میں بھی علماء تھے لیکن علماء سو اور علماء حق میں اگر آپ کو فرق معلوم نہیں ہے در حقیقت آپ کو علم ہی نہیں ہے اس بات کا، آپ پھر جو ہے جہالت کے اندھیروں میں ہیں۔ آپ کو علماء حق میں علماء سو میں آپ نے فرق کرنا ہے، اور علماء حق اور علماء سو میں تب آپ فرق کر سکیں گے جب آپ نے اللہ کے کلام کو پڑھا ہوگا۔ جب اللہ کے کلام کو ہی نہیں پڑھا آپ فرق نہیں کر سکتے۔ آپ کہیں گے کہ بڑے سے بڑا جو ہے بڑا عالم اسی کہا جائے گا کہ بڑا جو ہے اس کے آگے پیچھے لوگ ہوں، بس یہی ہے، یا جو ہے اسی کہا جائے گا کہ جو صرف اور صرف حق بات کہے، اور حق بات بھی اس طور پر کہ جو ہمیں اچھی لگے، ایسے نہیں ہو سکتا، بلکہ حق بات جو ہے وہ ایسی ہے کہ انتہائی کڑوی ہے، اگلے کو لگتی ہے اور ایسے لگتی ہے کہ کبھی پھر یہ ایسا انسان سمجھتا نہیں ہے کہ جو ہے اس نے کیسے ضرب لگائی ہے۔ فما لنا من شافعین، اور یہ کہیں گے یار تمہیں تو ہم نے اس لیے اللہ کے ساتھ برابر کیا تھا کہ تم قیامت کے دن ہماری سفارش کرو گے، لیکن کیا ہو گیا ہے آج تو ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ ولا صدیق حمیم، نہ کوئی ہمدردی کرنے والا دوست ہے، محبت کرنے والا دوست بھی نہیں ہوگا۔ فلو ان لنا کرتن، بڑے افسوس لگے، ہائے کاش ہائے کاش، کاش ہمارے لیے ایک مرتبہ واپس دنیا میں جانا ہوتا، فنکون من المؤمنین، ہم مومن بن جاتے۔ ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں عبرت کی بات ہے، عبرت کا سامان ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اس سب واقعے سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے پھر بھی اکثر لوگ جو ہے ایمان نہیں لاتے، کفر اور ناشکری پر تلے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، بس اوندے ڈالے جائیں گے جہنم میں ان کو بھی اور سب گمراہ بھی۔ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کے سارے لشکر کو، قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ، وہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے دوزخ میں، تاللہ ان کنا لفی غلال مبین، اللہ کی قسم ہم سری گمراہوں میں سے تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، کہ جب ہم نے تمہیں رب العالمین جہان والوں کے رب کے ساتھ برابر کر دیا،
وما اضلنا الا المجرمون، اور نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر مجرموں نے، فما لنا من شافعین، بس نہیں ہے ہمارے لیے کوئی شفاعت کرنے والا، ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی ہمدردی کرنے والا دوست ہے، فلو ان لنا کرتن، بس کاش ہمارے لیے ہوتا ایک مرتبہ واپس جانا، فنکون من المؤمنین، بس ہم ضرور مومن ہو جاتے، ان فی ذلک لآیہ، یقیناً اس واقعے میں بھی عبرت کی بات ہے، عبرت کا سامان ہے، وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن لوگوں کے اکثر ایسے نہیں ہیں کہ جو ایمان لے آئیں، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یقیناً آپ کا رب ہی غالب ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔